مجھے صدر مشرف صاحب نے پیغام بھجوایا اور انہوں نے یہ کہا اس پیغام میں کہ مجھے اس کا قطعاً علم نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اگر ہوا ہے تو کس نے کروایا ہے، میرے یہ علم میں نہیں ہے، اور انہوں نے اس سے بالکل اپنے آپ کو لا تعلقی کا اظہار. جو شخص پیغام لے کر آیا آپ کو اس پر یقین ہے؟ اس پہ تو انہوں نے تو اس حد تک تو یقین کہ یہ صدر صاحب نے یہ پیغام مجھے بھجوایا کلیریفائی کرنے کی، اور وہ بات ہے کیا بات ہے. یہ کس مہینے کی بات ہے جب انہوں نے یہ پیغام بھجوایا؟ یہ میرا خیال ہے رمضان شریف تھا، ستمبر کے. تو کیا آپ جب ایک شخص یہ پیغام آپ کو پہنچاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی صفائی دینا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے دل میں ان کے بارے میں کوئی ملال نہ رہے. اس وقت سپریم کورٹ کیس سن رہی تھی پرویز مشرف صاحب کی اہلیت کا، اور آپ اس بینچ کے ممبر بھی تھے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب اس کیس میں آپ سے اور اس بینچ سے ایک فیوریبل فیصلہ لینا چاہتے ہوں، اور اس وجہ سے اپنی طرف سے آپ کے دل میں ان کی طرف سے جو میل آیا ہوا ہو اس کو نکالنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے جو یہ کلیریفائی کی یہ بات، یہ کوئی بات ایسی نہیں تھی جو سمجھ نہ آتی ہو، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بھی کوئی بات ہو رہی ہے اس کا ضرور صدر کو یا وزیر اعظم کو اس کو علم ہو یا اس کے حکم کے تحت کی گئی ہو سکتا ہے نیچے ایجنسیوں والے اپنی کارروائی ڈالنے کے لیے کچھ کرتے ہیں. اور مجھے یہ بھی کسی نے بتایا، کسی صاحب نے جن کا تعلق کسی زمانے میں کسی ایجنسی سے رہا تھا، اور کہ a special cell was set up in Amsterdam to monitor me there. یہ آپ کے خیال میں ایک سیل، یورپ کے ایک ملک میں انٹیلیجنس ایجنسی کا اپنا سیل قائم کرنا بغیر کسی ٹاپ اتھارٹی کے ممکن ہے؟ اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کس لیول پہ فیصلہ ہوا ہوگا، میں کیوں کسی پہ بد زنی کروں. دیکھیں، بچوں پہ، آپ کی بیٹی پہ، بیٹے پہ، گھر والوں پہ اور رشتہ داروں پہ، دوستوں کے ذریعے بریگیڈیئر نیاز آپ کے پاس آئے، طارق عزیز کے ذریعے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، بریگیڈیئر اعجاز شاہ آپ کے پاس آتے رہے، گورنر پنجاب خالد مقبول آپ سے کانٹیکٹ کرتے رہے. اس کے بعد یہی سارے لوگ جاری رہے. یہ تفصیلات آپ کو کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ اگر آپ مجھ پہ توہین عدالت نہ لگائیں تو میں آپ سے جان کے مان پاؤں گا اور کہوں گا کہ نہ پوچھیں مجھ سے میرے سورسز. لیکن دیکھیے، میں نام کسی کا میں نہیں آپ کو کنفرم کروں گا، نہ ایڈمٹ یا ڈینائی کروں گا، وہ میری بات اٹل ہے. 3 نومبر کا واقعہ ہوا، اس کو کہا جاتا ہے کہ ایمرجنسی ہے. کیا وہ ایمرجنسی تھی؟ وہ تو مارشل لاء تھا. دیکھیے، آپ کسی چیز کو، ایک گدھے کو آپ کہتے رہیں کہ یہ گھوڑا ہے یا یہ مور ہے، تو وہ مور یا گھوڑا تو نہیں بن جائے گا. ہماری آپ کی دیکھیے بات یہ ہے کہ whatever was done on the 3rd of November was done by the Chief of Army Staff. دیکھیے، ایمرجنسی جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن ہے، اور وہ صدر لگاتا ہے ایمرجنسی، اور پھر اس کی توثیق کروانی ہوتی ہے پارلیمنٹ سے، اور جو بھی اس کا پروسیجر ہے قانون کے. تو اس کو کون ایمرجنسی کہتا ہے؟ سپریم کورٹ. آپ کے جو برادر ججز جنہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمرجنسی ہے، اور ان کا ایک آئین اس میں ایبروگیٹ نہیں کیا گیا، صرف ہیلڈ ان ابینس فار اے بریف پیریڈ. جنرل مشرف نے جب 12 اکتوبر کا لگایا تھا، اس وقت بھی یہی کچھ کیا تھا. وہ ایمرجنسی تھی یا مارشل لاء تھا؟ جو صدر ضیاء الحق نے 1977 میں کیا، اس وقت بھی انہوں نے صرف ہیلڈ ان ابینس کیا تھا کانسٹیٹیوشن. تو یہ 3 نومبر کا جو آئین جب معطل ہوا تو وہ مارشل لاء کیوں نہیں ہے جی؟ اس کو یہ عصمت بی بی کیسے بنا سکتا ہے کوئی کہ جی یہ عصمت بی بی ہے؟ اب 20 جولائی کا جو آپ نے فیصلہ دیا تھا، اس سے ظاہر ہے ایمرجنسی یا مارشل لاء جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اس کا ایک آپ پہ ملک قیوم صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے ڈیٹیل ججمنٹ تو دی نہیں، کیونکہ فیصلہ آپ اس طرح کا کر چکے ہیں کہ آپ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دے سکتے. تو یہ تو بات انہوں نے الزام یہ لگایا تھا. آپ ذرا کو میرا خیال میرا لحاظ کر رہے ہیں اس وقت. الزام انہوں نے بیان یہ دیا تھا جو میں نے پڑھا تھا اخبار میں، کہ یہ نہایت غلط فیصلہ تھا 20 جولائی کا، اور اس کا ثبوت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب جسٹس رمدے وہ فیصلہ لکھا ہی نہیں جا رہا. یہ 1 دسمبر میں 3 نومبر کے بعد میں انہوں نے یہ بیان جاری کیا تھا. اب اس میں 2 باتیں آ گئیں کہ کیا 20 جولائی کا فیصلہ غلط تھا کیونکہ
اٹارنی جنرل صاحب نے کہا، میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہتا، پسند نہیں کرتا، انہوں نے کہا کہ وہ نہایت غلط فیصلہ تھا. دیکھیے 20 جولائی کا فیصلہ میں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لیتا. جیسے میں نے پہلے کہا وہ تمام جج صاحبان کا فیصلہ تھا، میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا. آپ پوری دنیا میں آسٹریلیا سے اور نیچے ککس آئلینڈ سے لے کے اوپر امریکہ اور ولایت تک آپ ایک شخص دکھا دیں، یا اس ملک میں پشاور سے لے کے اور کراکورم سے خنجراب سے لے کے کراچی تک جس نے کہا ہو کہ یہ فیصلہ غلط ہے. دوسری بات یہ کہ میرے سے لکھا نہیں گیا، یہ انہوں نے کہا ملک صاحب نے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، اس قسم کے فیصلے جو لکھنے ہوتے ہیں اس میں بہت احتیاط لازم ہوتی ہے اور بہت اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. جس کیس کی بحث 2.25 مہینے چلی ہو، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، روز کے 4-4 5-5 گھنٹے سنا گیا ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو فیصلہ لکھا جائے گا وہ 2 صفحے کا ہوگا یا 4 صفحے کا یا 10 صفحے کا ہوگا؟ میں آپ کو اس وقت رفلی میں بتا سکتا ہوں جو مجھے یاد ہے. زیادہ وہ جو لکھا گیا فیصلہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے وہ کوئی 200-250-300 صفحوں کا فیصلہ ہے. اور اس فیصلے میں کوئی ناول نہیں لکھے جاتے ہوتے، ایک ایک فیکٹ لکھنا ہوتا ہے. میں 20 جولائی کے فوراً بعد چھٹی کا حق بنتا تھا اور ضرورت بھی تھی، تو میں چھٹی چلا گیا. واپس آیا مڈل سپٹمبر کے قریب، وہ فیصلہ اٹس 99.9% ریڈی، ڈرافٹ اس کا تیار تھا. اس کے بعد یہ صدارتی الیکشن آ گیا. پھر ہم اس کیس میں پھنس گئے کہ جو صدر صاحب کی اہلیت کا کیس تھا، اور وہ اس کا فائنل کرنا اس کو ذرا ڈیلے ہو گیا. اور یہ ابھی کیس اہلیت والا صدر صاحب کی چل ہی رہا تھا تو ہمیں بند کر دیا گیا یہاں. اب میرا سارا ریکارڈ، سارے کاغذات وہاں پڑے ہیں جن کا جب انہوں نے گھر خالی کروانے کا اور سامان وہاں سے اٹھوانے کا شور مچایا تو اس وقت مجھے اس کا خطرہ بھی ہوا تھا، خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ کاغذات نہ ضائع ہو جائیں. تو میں کس وقت اس کو جاری کروں فیصلے کو؟ لال مسجد کا واقعہ ہوا، آپ دیکھیں. اب دیکھیے لال مسجد کا میں آپ کی قطع کلامی کروں. دیکھیے لال مسجد کا جس بینچ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں لینا چاہیے تھا، یہ ان کو نہیں اس بینچ کو کرنا چاہیے تھا، وہ میرا ذاتی خیال. لیکن جس بینچ جج صاحب نے لال مسجد کا وہ چیف جسٹس افتخار نے نہیں لیا تھا لال مسجد کا نوٹس، وہ سو موٹو لیا جسٹس محمد نواز عباسی صاحب نے، اور بینچ بنا تھا نواز عباسی صاحب کا اور ساتھ میرے خیال جسٹس فقیر محمد کھوکر صاحب. اور پھر جب پی سی او لگتا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے لال مسجد والے واقعے میں بڑا مداخلت کی ہے، اس لیے ہم ان 13 ججوں کو نکال رہے ہیں، اور جو بینچ تھا ان کو سب سے پہلے آپ کو اس وقت کیا فیلنگ سے آپ نے سوچا نہیں کہ میں نے جو 20 جولائی کو فیصلہ دیا تھا یہ اس کا ایک جو ہے الٹیمیٹ انجام ہے، اب یہ ماشاء اللہ ملک میں لگ گیا ہے، پورے ملک کے لوگوں کے حقوق ختم ہو گئے ہیں، آپ گرفتار ہو گئے اپنے بچوں کے ساتھ، پوتے کے ساتھ، آپ کو ہوا نہیں کہ میں یہ فیصلہ نہ ہی دیتا اس وقت؟ یہ خیال نہیں آیا، شکر اللہ تعالیٰ کا. آپ نے سوچا نہیں پرویز مشرف صاحب کیونکہ آپ کو ٹھیک تھا مل لیتے؟ دیکھیے لائٹ وین میں اگر میں بات کہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان سے بات کر ہی لیتے تو اچھی بات تھی. اب آپ کے حالات میں اگر آپ اس سے زیادہ اگر اس ٹاپک پہ مجھے نہ پوچھے تو میں ایک بات صرف آپ کو کہہ کے اس معاملے کو کہتا ہوں کہ اب میں جو سنتے ہیں جی آئینی پیکج آ رہا ہے اور موڈیلٹیز نہیں طے ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی، اور آئینی پیکج میں جو سن رہے ہیں خدا جانتا ہے یہ آئینی پیکج میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا، میں نے وہ نہیں پڑھا، لیکن جو ایسے سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اس میں چیف جسٹس کی بھی کوئی میعاد عہدے کی کم کی جا رہی ہے، کو سپریم کورٹ کی اختیارات پہ کو پابندی لگ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو نئے جج صاحبان وہاں پہ آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں وہ بھی وہاں موجود رہیں گے اور دوسرے بھی موجود رہیں گے. تو اس وقت کسی وقت یہ خیال آتا ہے کہ وہ تو اتنا کچھ ہمارے سے نہیں مانگتا تھا،